سرحد پار دہشت گردی کے بڑھتے خطرات، پاکستان کا افغانستان کے مشرقی علاقوں میں بڑا انٹیلیجنس آپریشن، پاک فضائیہ نے دہشت گردوں کے 7 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق طالبان کمانڈر اختر محمد مارا گیا۔ علاقہ مرغہ میں دھماکے سے 10 سے زائد افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے بتایا کہ پاکستان میں حالیہ خودکش حملوں میں افغانستان میں موجود دہشت گرد قیادت اور ان کے سہولت کار ملوث ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جوہر سلیم صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی صاحب۔ سب سے پہلے جوہر سلیم صاحب کا رخ کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ گزشتہ ہفتوں میں پاکستان تو متعدد اسلام آباد میں، بنوں میں، باجوڑ میں بہت سے ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہوئے جو کہ کنکلوسو ایویڈنس ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین پہ وہاں پہ جو موجود ہیں پی ٹی پی اور آئی ایس کے پی، ان کی جو کیمپس ہیں، ان کی جو وہاں پہ بہت زیادہ پریزنس ہے، تو وہاں پہ سارے وہاں سے کیسٹریٹ کیے گئے۔ تو اب یہ پاکستان کی تو بڑی اس پہ اصولی موقف ہے کہ یہ اگر اس طرح ہوگا تو پھر ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اور ہمارے پاس دیکھیں جو کائنیٹک آپریشنز کی پاکستان کی کیپیبلٹی ہے وہ تو کسی شک و شبے سے بالاتر ہے، کہ اس لیے پاکستان نے پہلے بھی جب اس طرح زیادہ ہوا تو پاکستان نے یہ کاروائیاں کی۔ ابھی بھی along the border ان کے جو ٹیررسٹ کیمپس ہے، جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تھے، یہ ٹارگیٹڈ آپریشن سے صرف انہیں کیمپس پہ حملہ کیا گیا، اسٹرائکس کی گئی، اور یہ ایک قسم کی تنبیہ ہے دوبارہ سے ان تنظیموں کے لیے بھی، اور ظاہر ہے کہ افغانستان کے لیے بھی دوبارہ یہ پاکستان کا ایک بار پھر ایادا ہے کہ پاکستان یہ برداشت نہیں کرے گا۔ جوہر سلیم صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ وقار حسن صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ پاکستان کی جانب سے بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن افغانستان نے ہمیشہ انکار ہی کیا اور جواب دہشت گردی کی صورت میں دیا، اور پاکستان نے اب جوابی حملہ کیا ہے۔ بہت باتوں سے نہیں مانتے ہیں، یہ جو محاورہ ہے اس پہ صادق ہے، بیکاز یہ رمضان میں انہوں نے ریسٹرین نہیں کیا طالبان نے اور خوارج نے، اور کانٹینیوسلی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ شاتیں بھی ہوئی، اب بنا کے آگے کیا جائے، اور میرے خیال میں اس کا اور علاج کوئی نہیں تھا۔ پاکستان نے پہلے بھی اپنا رائٹ آف ڈیفینس جو ہے ایکسرسائز کیا، اور جو کل رات کی کارروائی ہے آئی تھنک اس میں کافی زیادہ نقصان ہو، جو اندر سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ طالبان کا جو اسپیشلی ٹیسٹ نیٹ ورک ہے ٹی ٹی پی کا اور گلبہادر گروپ کا، اس کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ بڑا ضروری ہے بیکاز اٹس اے تھنگ کہ دے کین گیٹ، اور یہ اتنے ڈرپوک اور بزدل لوگ ہیں کہ خود یہ بیسیکلی وہاں پہ افغانستان میں لینڈ کروزر میں پھرتے ہیں، عوام جو ہے بھوکی مار رہی ہے، انہوں نے بنکر بنائے ہوئے ہیں، اور صرف بھارت کا پیسہ ہے یا ابھی اسرائیل کی کافی انوالومنٹ ہے مساعد کی، اور اس بیسیکلی تھنگ دے کین انڈرمائن پاکستان۔ ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے کے پی ہو، اس میں جو مضمون کاروائیاں ہیں ان کا سدباب بھی کیا جائے گا۔ میرے خیال میں 2026 ول بی ڈیسائسو کہ ان کو کرش کر کے ختم کیا جائے گا۔ باقی جو ہیڈ چوائس کہ افغان طالبان بہیو کرتے، ان کو بڑے ملکوں نے سمجھایا، ترکیہ نے، چائنا نے، روشن فیڈریشن نے، ایران نے، کہ آپ وقار صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ مسعود احمد خان صاحب، پاک فضائیہ کی جانب سے دہشت گردوں کے 7 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ کیا گیا ہے۔ واضح طور پر پہلے بھی کنوے کیا گیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا اگر یہ چیزیں اسٹیبلش ہوتے ہیں لنکس کے افغانستان سے تو اس کے جواب دیا جائے گا۔ تو اکارڈنگلی کل یہ بارڈر ایریاز میں اسپیشلی جو فورس ہے پکتیکا ہے اور ننگہار کے ایریاز ہیں، یہاں پہ فتنہ الخوارج کے اور داعش کے کیمپس ہے اور سائٹس پہ، وہاں پہ اسٹرائکس کیے گئے۔ ان کو ایک واضح میسج دیا گیا ہے کہ پاکستان اپنی سورینٹی پہ، سیکورٹی آف جو پاکستان کے عوام کی سیکورٹی ہے اور ان کے سولجرز کی سیکورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، اور پاکستان کریٹس اے نیو نارمل کہ اگر ایسا کچھ ہوگا تو پاکستان اس طرح اس کا ایک بھرپور جواب دے گا۔ اور جہاں بھی پاکستان نے اسٹرائکس کیا وہاں پہ دہشت گرد کی پریزنس تھی، اور اب اطلاعات آ رہی ہیں وہاں پہ وہ بہت سارے دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ تو واضح ایک میسج بھی ہے، ریزالو ہے اسٹیٹ آف پاکستان کا کہ اس چیز پہ کوئی۔ مسعود صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ سید محمد علی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی یہ جوابی کارروائی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران پاکستان نے بہت بڑے پیمانے پہ دہشت گردی کی کارروائیوں کا سامنا کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ باجوڑ میں، بنوں میں اور اسلام آباد میں
درجنوں کی تعداد میں پاکستانی شہری شہید ہوئے ہیں، اور ان حملوں میں نہ صرف یہ کہ براہ راست افغان اہلکار اور شہری ملوث پائے گئے ہیں، بلکہ ٹی ٹی پی اور داعش نے ان کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے تمام سفارتی جو ذرائع ہیں ان کو بھی استعمال کیا کہ کعبہ اسلامیہ کو قائل کیا جائے کہ وہ دہشت گردوں کی پناہی اور سرپرستی بند کرے، لیکن اس میں مکمل طور پہ وہ ناکام نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر انتہائی محتاط اور کریڈیبل انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر براہ راست ان داعش اور ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں اور جو ان کے بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو کہ براہ راست ان پاکستان میں حالیہ دہشت گرد کارروائیوں میں مدد ٹھیک ہے، ابریاز سید محمد علی صاحب، برگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، برگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب اور جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سرحد پار دہشت گردی کے بڑھتے خطرات، پاکستان کا افغانستان کے مشرقی علاقوں میں بڑا انٹیلیجنس بیسڈ فضائی آپریشن سامنے آیا ہے۔ رکن بلوچستان اسمبلی فرح عظیم شاہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ آپ کیسے سمجھتی ہیں سرحد پار سے دہشت گردی کے بڑھتے خطرات تھے اور آئے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے، پاکستان کی جانب سے بارہا بات چیت کی کوشش کی گئی لیکن افغانستان کی جانب سے مسلسل انکار ہی کیا گیا، اب پاکستان نے ان دہشت گردی کے واقعات کے جواب میں حملے کیے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کروں گی اپنی جو ہماری گورنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پاک افواج کی جو قیادت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بہت وائزلی ڈیسیژنز جو ہیں وہ لیے ہیں۔ اب دیکھیں، اب اگر ہم افغانستان کی طرف آتے ہیں اور جس طرح میرا تعلق بلوچستان سے ہے تو ہم نے بہت بھگتا ہے انہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے انہیں پناہ بھی دی، ان کو بزنسز دیے، ان کو گھر دیے اور انہیں آسائشیں کتنی دیں اور انہوں نے کتنی لیوش لائف گزاری یہاں پر، اور آج وہ ہمارے دشمن بن کے کھڑے ہیں۔ لیکن اگر ہم ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ افغانستان ہی تھا جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب دیکھیں، بہت کلیئر اور بہت واضح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے سینٹرل پاورز جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں اور پاکستان کی عزت، آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں ہی یہ پیس بورڈ کی جو ایک میٹنگ تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک طاقتور ملک کا جو سربراہ ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور وہ ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہی چیزیں جو ہمارے دشمن ہیں انہیں ہضم نہیں ہو رہی۔ اور پھر سگار کی رپورٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے تھی کہ بلینز ڈالرز افغانستان میں جا رہے ہیں، تو وہ استعمال کہاں ہو رہے ہیں؟ وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور پھر وہ بھارت کی ایما پر اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی اس میں شامل ہے جو ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک آپ یہاں پر ضرور میں بات کروں گی کہ آپ دیکھیں کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ویسٹ کی لڑائی ہوئی ہے آپس میں، اور ایسٹ کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے ایک بانڈ بن رہا ہے اور جس میں بہت اہمیت کا حامل ہے ہمارا پاکستان۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ابھی جوابی کارروائی کی جا رہی ہے، جس طریقے سے ابھی یہ 16 تاریخ کو بھی ان کے ایک جو اہلکار تھے، جو آن ڈیوٹی اہلکار تھے، وہ انوالو تھے اور ہمارے 11 سپاہی اس میں شہید ہوئے ہیں، 2 ہمارے سویلین اس میں شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ بار بار ان کو دیکھیں، پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی ہمیشہ امن کی بات کی ہے، لیکن اب واضح ہے کہ جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، دیکھیں اسے ہم بخشیں گے تو نہیں۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ پیغام جانا چاہیے افغانستان کے تھرو، پھر بھارت کو بھی اور اسرائیل کو بھی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرح عظیم شاہ صاحبہ آپ کے وقت کے لیے۔ سابق سفیر علی سرور نقوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ پاکستان کی جانب سے 12 بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی اور افغانستان کی جانب سے مسلسل انکار کیا گیا، دوحہ معاہدے پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا اور مسلسل دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے جواب میں اب پاکستان نے جوابی حملے کیے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس تمام تر صورتحال کو؟ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل درست، پاکستان کی طرف سے بالکل درست کارروائی ہوئی ہے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہم نے بہت نرمی دکھائی تھی اور ہمیشہ ہم ان سے مذاکرات کی پیشکش کرتے رہے اور بعض وقت مذاکرات ہوئے بھی، لیکن وہ ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی زمین کو نہیں استعمال پاکستان کے خلاف، لیکن وہاں دہشت گردوں کے، دہشت گرد گروہوں کے اور تنظیموں کے
कैंप्स लगे हुए हैं, बेसेस बने हुए हैं और वहाँ से वो आते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले करते हैं और उसके बाद वापस वहीं चले जाते हैं और उसकी कोई पूछ-गुछ नहीं होती है और अफगानिस्तान उनको उसमें खुली छुट्टी दे रखी है। तो ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। देखिए, ये कंबोडिया थाईलैंड के बॉर्डर पे भी यही मसला था और थाईलैंड ने अटैक कर दिया कंबोडिया के ऊपर और फिर वो कंबोडिया रुक गया। तो ये चीज कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करता है। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है, मगर मैं ये और भी बहुत सी दुनिया में मिसालें हैं कि अगर किसी मुल्क से दहशतगर्दी हो रही है, वहां से कोई गिरोह या कोई तंजीम या कोई पार्टी वो दहशतगर्दी किसी और मुल्क में करा रही है, तो उसका हमें फौरन जवाब उस मुल्क को फौरन जवाब देना पड़ता है और वही हमने अफगानिस्तान के मामले में भी किया है। और मैं समझता हूँ कि उनको अब तालिबान हुकूमत को ये एहसास हो जाना चाहिए, ऐसे दहशतगर्द गिरोहों को अपने यहाँ पनपने न दें और उनको वहाँ पे मौका न दें कि वो उनकी अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे हमले करें। ये चीज पाकिस्तान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी सरजमीन पामाल हो और उसके यहाँ इस तरह की हरकतें हों।